انسانی فطرت۔ انسان بہت غصے میں تھا۔ اس نے دستاویزات پڑھی اور غصے میں میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر غصہ واضح طور پر لکھا ہوا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ ہم کانفیڈریسی میں آپ کی شمولیت کی سفارش دے چکے ہیں اور سب آپ کے حق میں ووٹ بھی دے چکے ہیں، تاہم اس نے میری بات کاٹی اور بولا، چلو یہ پھر سے شروع ہو گیا۔ تھوڑی خاموشی کے بعد میں نے بات جاری رکھی۔ تاہم آپ کی شمولیت کے بعد ان کا خیال ہے کہ آپ کو سیکیورٹی اور ملٹری سے دور ہی رکھا جائے، کیونکہ آپ کی تاریخ کے تفصیلی مشاہدے کے بعد ہی یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ لوگ بہت جنگجو اور غصے والے ہیں۔ پہلے تو اس نے میری بات کاٹی، پھر طنزیہ انداز میں میری نقل اتارنے لگا، پھر بڑبڑاتے ہوئے بولا، فکر مت کریں، ہماری سفارشات منظور ہو جائیں گی، آپ پہلے پرسکون ہو جائیں۔ میں تو پہلے ہی پرسکون ہوں، اس نے زور سے چیخ کر کہا، اتنی زور سے کہ اسٹیشن پر موجود ہر مخلوق چونک گئی۔ اب بھلا یہ کہاں کی پرسکونی تھی؟ اس کی آواز اسٹیشن کے کونے خدرے تک پہنچ گئی اور ایسا لگا جیسے ہماری روحیں بھی لرز گئیں۔ پھر وہ میری طرف تھوڑا سا جھکا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے پوچھا، تم جاننا چاہتے ہو کہ ہم کیوں اتنے لڑاکے اور جنگجو ہیں؟ میں بہت ڈر گیا۔ ایک غلط لفظ میرے منہ سے نکلتا اور میرا کھیل ختم ہو جاتا۔ نہیں نہیں، میں تو صرف تاریخی حقائق پر بات کر رہا تھا۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا اور بولا، یہی تو تمہارے سیاستدانوں والی بات ہوئی جو میں ہزاروں بار سن چکا ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اب وہ بولے گیا اور میں سنوں گا۔ وہ گویا ہوا، ہم اتنے جنگجو اس لیے نہیں کہ ہمیں لڑائی پسند ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم خود مختار ہیں۔ ہم باقیوں کی طرح نہیں جو کسی کے حکم پر چلیں۔ ہم منصور ہیں، ہم ہر کسی کی نہیں سنتے، ہم اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق جیتے ہیں۔ ہم ہر بار جب ہم پر ظلم ہوا، ہم نے ظالموں کے خلاف جنگ کی ہے، اور نتیجہ ظلم کا خاتمہ۔ تمہیں نہیں پتا، انسان ایک بہت پرامن قوم ہے، لیکن ہمیں غصہ تب آتا ہے جب کسی احمق کو یہ لگنے لگے کہ وہ ہمیں اپنے اشاروں پر نچا سکتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ہماری ہر جنگ، ہر انقلاب، ہر ایجاد اور ہر انتقام ہماری باغیانہ سوچ اور غیرت مندی کا نتیجہ تھا۔ اور معلوم ہے ہمارا بدلہ کس سے تھا؟ ہر اس ظالم سے جس نے ہمیں جھکانے کی کوشش کی۔ ہر وہ انسان جس کا خون گرم ہے، وہ امن چاہتا ہے، لیکن جب کوئی حد سے گزر جائے تو شیر بھی چپ نہیں رہتا، شیر بننا ہی پڑتا ہے۔ لیکن میری زبان کب کپا رہی تھی، خوف نے مجھے جکڑ لیا۔ پہلی عالمی جنگ انسانیت کی اب تک کی سب سے احمقانہ جنگ تھی۔ آج تک ہم نے اپنے بادشاہوں اور رہنماؤں کو معاف نہیں کیا کہ وہ ہمیں یوں مشین گنوں کی خوراک بنا کر اپنی انا کا پیٹ بھرے۔ اس لیے ہمارے ہاں بادشاہتیں غیر قانونی ہیں، مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہیں۔ ہر جنگ، ہر ایجاد، ہر مشن ظلم کے خلاف مزاحمت کا اظہار ہے۔ قدرت نے طوفان بنائے، ہم نے انہیں نیوٹرل کرنے والے میزائل بنائے۔ زلزلے آئے، ہم نے فالٹ لائنز کو ویلڈ کر دیا۔ خلا نے مزاحمت کی، ہم نے راکٹ بنا لیے۔ ظالم اٹھے، ہم نے انہیں ان کے خاندان سمیت جلا دیا، ان کے سامنے۔ تو اب جب انسانیت اپنی سب سے عظیم گھڑی میں داخل ہو رہی ہے اور کسی عظیم تر اتحاد کا حصہ بننے جا رہی ہے، آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں؟ ایک مشورہ ہے۔ ہم نے ظلم کو غیر قانونی قرار دیا ہے، ہم نے اختیار کے ناجائز حصول کو جرم بنا دیا ہے، اس لیے ہم آپس میں بھی اتنی لڑائیاں کرتے ہیں۔ وہ قدرے پرسکون ہو گیا، چہرے کا رنگ واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ میں کچھ نہ کہہ سکا، خوف نے میری زبان کو قفل لگا دیا تھا۔ لگتا تھا اب کچھ دیر میں میرے کپڑے بھی خراب ہو جائیں گے، جیسا کہ توقع تھی۔ اس نے ایک کتاب نکالی اور میز پر پھینکی، یہ پڑھو، پھر دوبارہ آ کر بات کرو، مجھے یقین ہے ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ انسان ایک قبائلی فطرت رکھتا ہے، دوست بنانے میں بے مثال، لیکن ایک بار دوست بن جائیں تو پھر خود دیوتا بھی ان کی حفاظت سے روک نہیں سکتا۔ اسے اچھی طرح سمجھ لو۔ وہ دروازے کی طرف مڑا، میں نے کتاب کو دیکھا۔ اس کے سر ورق پر ایک اجتماعی قبر کی تصویر بنی تھی۔ عنوان تھا، انسانی فطرت، ایک ابتدائی تعارف۔ یہی دوستی کا پہلو ہم نے بیکاری اور جانوسی اقوام کے لیے بھی اپنایا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اور سن لو، یہ پہلی اور آخری بار ہے کہ میں یہ بات کسی کو کہہ رہا ہوں۔ انسانوں کو زندگی میں صرف 3 چیزیں چاہیے: تنہا رہنا، دوست بنانا، اور اگر کوئی ان دونوں میں دخل دے تو اسے مار مار کر ختم کر دینا۔ یاد رکھنا۔ وہ دروازے سے نکل کر اپنے جہاز کی طرف بڑھ گیا۔ ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مکمل سناٹا چھا گیا۔ میں نے کتاب کی پشت پر لکھا خلاصہ پڑھا، ایک مخلوق جو فطرتاً
बुराई से नफरत करती है, उसका ताक़ुब करती है और किसी भी कीमत पर उसे निस्तो नाबूद कर देती है। इंसानी जंगों की मुख्तसर तारीख। मैंने वो किताब पढ़ी। अगले 7 घंटे मैंने कुछ और नहीं किया।